ذرا سوچیں، ایک ایسی ڈھال کے بارے میں جو لوہے کی نہیں بلکہ الفاظ کی بنی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کی ایک سورت انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش کے سامنے ہماری حفاظت کرے؟ آج ہم سورۃ الکہف میں چھپے اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ انوکھی حفاظت کام کیسے کرتی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک نبوی وعدہ ہے، اور صدیوں سے لوگ اس وعدے کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی جادوئی عمل ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت گہری حکمت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے؟ چلیں مل کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور یہی تو اصل سوال ہے، اگر یہ کوئی جادو نہیں ہے تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کی کہانیوں میں کوئی کوڈ چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس عظیم راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے ولن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کہانی کا ولن ہے دجال۔ لیکن اسے گمراہی کا مسیحا کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کی اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں مسیح کا لفظ دو بالکل مختلف ہستیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے ہدایت کے مسیحا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، جو شفا اور سچائی کا پیغام لائے، اور دوسری طرف ہے گمراہی کا مسیحا، المسیح الدجال، جو دھوکہ اور فریب پھیلائے گا۔ تو ایک طرف کمال ہے اور دوسری طرف زوال اور نقص کی نشانی۔ اس کے نام میں ہی اس کا کام چھپا ہے۔ دجل کا مطلب ہی ہے دھوکہ دہی، فریب کاری۔ اس کا مشن ہی یہ ہوگا کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرے۔ وہ کہہ لیں کہ دھوکے بازی کا ماسٹر ہوگا۔ یہ جو جسمانی تفصیلات بتائی گئی ہیں، یہ صرف ایک خاکہ نہیں ہے، بلکہ یہ وارننگ سائنز ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف غلط معلومات ہو، یہ وہ ٹھوس نشانیاں ہوں گی جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، اور جو ایمان والوں کو سچائی پہچاننے میں مدد دیں گی۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر اس کے خاتمے تک یہ ایمان کا سب سے بڑا، سب سے مشکل امتحان ہوگا۔ اچھا، اب ایک ایسی حقیقی کہانی سنتے ہیں جو کسی فلمی سین سے کم نہیں ہے۔ صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی ہمیں صرف نظریات سے نکال کر دجال کے ساتھ ایک حقیقی مقابلے تک لے جاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف کوئی تصوراتی کردار نہیں ہے۔ ذرا خود کو تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ پورا ایک مہینہ سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک انجان جزیرے پر اترتے ہیں، اور سامنے زنجیروں میں جکڑا ایک دیوہیکل شخص ملتا ہے جو مستقبل کے بارے میں سوال کر رہے۔ یہ واقعہ اس پورے معاملے کو بہت حقیقی اور سچ کہوں تو کافی خوفناک بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اپنے دشمن کو جان چکے ہیں، اب وقت ہے اپنے ہتھیار کو پہچاننے کا۔ آخر سورۃ الکہف کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب اس سورت کی 4 طاقتور کہانیوں میں چھپا ہے۔ اور یہیں آ کر پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی کیسی زبردست حکمت ہے۔ دجال جن 4 بڑے ہتھیاروں سے حملہ کرے گا نا، سورۃ الکہف ان چاروں کے خلاف ایک ایک ڈھال فراہم کرتی ہے۔ ایمان کی آزمائش، دولت کی، علم کی اور طاقت کی۔ یہی وہ 4 میدان ہیں، اور یہ سورت ہمیں ان سے بچنے کا پورا روڈ میپ دیتی ہے۔ تو اس تعلق کو سمجھ لینا پہلا قدم ہے۔ اب اگلا قدم ہے اپنے دفاع کو تیار کرنا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان کہانیوں سے ملنے والے سبق کو عملی حکمت عملی میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ آئیے بقا کی ان 6 چابیوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جب ہر طرف گمراہی ہو، جب ایمان ڈگمگا رہا ہو، تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جواب اصحاب کہف کی کہانی میں ہے، اچھی صحبت۔ یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ کتنا ضروری ہے جو اللہ کو یاد رکھتے ہوں، کیونکہ برا ماحول اور بری صحبت انسان کو گمراہی میں دھکیل سکتی ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے کے وقت۔ اچھا، دولت کی چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا سبق ہمیں 2 باغوں والے شخص کی کہانی سے ملتا ہے، یعنی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ سب عارضی ہے۔ قرآن کی یہ مثال ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کی دولت، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے دھوکے میں آ کر اپنی اصل منزل یعنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے علم پر بہت غرور ہو سکتا ہے۔ اس غرور سے کیسے بچیں؟ اس کا حل حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں ہے، اور وہ ہے عاجزی۔ یہاں دیکھیں، اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ نے مزید علم سیکھنے کے لیے کیسی عاجزی دکھائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے علم پر کبھی تکبر نہ کرو، کیونکہ دجال لوگوں کو ان کے اسی تھوڑے علم کے ذریعے ہی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آخر میں یہ 3 ستون ہیں جو ہماری روحانی ڈھال کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلا، خلوص، یعنی ہر کام صرف اللہ کے لیے ہو۔
दूसरा अल्लाह की तरफ बुलाना ताकि हम खुद को और दूसरों को सच्चाई याद दिलाते रहें, और तीसरा आखिरत को याद रखना ताकि हमारी नज़र हमेशा अपनी असल मंजिल पर रहे। तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब वक्त है कि इन तमाम नुकात को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर को समझें। असल बात यह है कि सूरतुल कहफ को पढ़ना और याद करना तो पहला कदम है। असल हिफाजत इस वक्त मिलेगी जब हम इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ये सूरत हमें ज़हनी और रूहानी तौर पर उन आजमाइशों के लिए तैयार करती है जिनका सामना दज्जाल के ज़रिए करवाया जाएगा। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। दज्जाल तो मुस्तकबिल में आएगा, लेकिन उसकी आजमाइशों की झलकियाँ, ईमान का फितना, दौलत का, इल्म और ताकत का फितना, ये सब तो आज भी हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं। तो सूरतुल कहफ सिर्फ मुस्तकबिल की तैयारी नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक मुकम्मल गाइड है।